أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اوتوا العلم من قبلہ واذا یتلی علیہم. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. معذرت میرے اختیار میں نہیں تھا، ٹریفک میں بہت برا پھنسا تھا اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑا تاخیر میں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی، زندگی رہی تو کل اپنے وقت میں ہی بیٹھیں گے. بعض چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی انسان کے. بہرحال آج آپ سے بات کرنی ہے. میں ہمارے کچھ احباب نے بارہا مجھ سے کہا کہ تھوڑا سا جب علماء کا ذکر ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ذکر کر دیں شہباز قلندر کا. اب آدمی جو سوچے گا وہ سنے گا بھائی شہباز قلندر کہاں اور علماء کہاں، ہے نا. یہی آج بتانا ہے کہ علماء کے ساتھ ہم سلوک کیا کرتے ہیں معاشرے میں. یہی تو بتانا ہے کہ شہباز قلندر کتنا بڑا عالم ہے. معذرت چاہتا ہوں، میں نے کئی تقاریر سنی ان کے محفلوں کے موقع پر، مجلس کے موقع پر بھی. میری حسرت ہی رہی کہ کوئی شہباز قلندر کی صحیح شخصیت سامنے بیان کر دیتا. بلکہ بعض جگہ تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ پڑھنے والے کو بھی نہیں معلوم شہباز قلندر کون تھے. چند باتیں اس کو معلوم ہے بس. تو میں نے موقع غنیمت جانا. پرسوں بھی مجھ سے بہت اصرار کیا کہ پڑھنے، میں نے کہا ہوگا تو پھر انشاءاللہ. تو آج کچھ شروع کے 7-8 منٹ 10 منٹ اگر ہو جائے کوئی بات نہیں دے دیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ شہباز قلندر ہے کون، کیا ہے، کہاں سے آئے، کہاں گئے، اور اصل مقصد کیا تھا، یعنی کہ آئے کیوں تھے، کس لیے آئے تھے. ہزاروں لاکھوں کا جو مجمع وہاں جاتا ہے نا، بہت معذرت کے ساتھ پھر معذرت بار بار مجھے کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ وہی والی بات ہے کہ ذرا سی بات میں بڑے نازک مزاج لوگ ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا دوسروں کو چاہیے کچھ بھی کہتے رہیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے. تو میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اس لاکھوں کے مجمع میں بھی پوچھنے کی کوشش کرتے تو کسی کو کچھ نہیں معلوم، اور جو معلوم ہے وہ بہرحال جو بھی معلوم ہے میں کیا عرض کروں آپ کے خدمت. یہ یاد رکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو بیٹے تھے اسماعیل، جن کا انتقال آپ کے سامنے ہو گیا تھا، یاد رکھیے اسماعیلی فرقہ انہی کی طرف منسوب ہے نا. تو انہی نے فرقہ نہیں بنایا، نہ انہیں بغاوت کی، نہ نکل کے گئے. وہ تو بعد میں ان کا بیٹا جو تھا محمد ابن اسماعیل، اس سے پھر وہ منسوب ہوا سارے سلسلہ. جناب اسماعیل نے کچھ نہیں کیا. جناب اسماعیل کا تو انتقال امام کے سامنے ہوا نا. تو ایک تو ان کے وہی بیٹے محمد ابن اسماعیل جن سے وہ اسماعیلی فرقہ نکلا یا بنا، یا جس نے بھی بنایا، بہرحال وہ ایک الگ تاریخیں یہاں پڑھ چکے ہیں 15-16 سال پہلے اس پہ ایک اشرا فاطمی مصر پہ. تو یہ جو تھے، دوسرے بیٹے کا نام تھا منصور، یعنی معصوم کے پوتے، یعنی ان کے بیٹے اسماعیل کے ایک بیٹے تو محمد، دوسرے بیٹے کیا تھے؟ منصور. یہ منصور ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان کی نسل میں 8ویں یا 9ویں پشت میں آتے ہیں جناب ابراہیم، سید ابراہیم کبیر. ان مروند کے ہیں. ابھی مروند بتا دیں گے کہاں ہے. یہ مروند کے ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں یہ جناب سید عثمان علی ابن سید ابراہیم کبیر. اچھا ایک اور
مسئلہ یہاں پہ چھیڑ دیں. ایک ابراہیم مجاب کا مزار ہے، قبر ہے کہاں؟ روضہ جناب سید الشہداء میں. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہباز قلندر کے والد ہیں. میں نے ابھی تک مجھے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا، کیونکہ ان کے والد کا نام ہے ابراہیم کبیر مروندی، ابراہیم کبیر، اور یہ ہیں ابراہیم مجاب، ہے نا. لیکن بہرحال ممکن ہے ہو، لیکن ابھی تک کوئی ایسی سند ہاتھ نہیں آئی. میں نے روانہ تو کی ہیں کچھ خطوط، کچھ پیغامات اپنے احباب کو، دوستوں کو، مشہد کے کتاب خانے میں بھی، نجف میں بھی، کربلا میں بھی بھیجا ہے کہ بھئی ذرا طریقے سے نکال کے بتائیں. اگر ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو وہ بھی جب تحقیق آئے گی تو آپ کو سامنے پیش بھی کر دیں گے اور بتا بھی دیں گے. ہیں تو بھی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، لیکن معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ ہیں یا نہیں ہے، ہے نا. یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہیں یا نہیں معلوم ہے. اگر ہیں تو کتنے نور علی نور، ہمیں کیا مسئلہ، ہمیں کوئی پریشانی تھوڑی. لیکن ان کے والد کا جو لقب ہے وہ مجاب ملا ہی نہیں. وہ ملا جہاں بھی میں نے دیکھا، کیونکہ یہاں بھی آپ جانتے ہیں سندھ میں اتنی تحقیق، اتنی کتابیں. ابھی تازہ ترین جو آئی ہے منور علی محیسر کی 800 صفحات کی کتاب ہے، میر اقسم فیض قلندر. کتاب کا نام ہے میر اقسم فیض قلندر، 800 صفحات. اور وہ اتنی معتبر کتاب ہے کہ جناب اس کو محکمہ سندھ جو اوقاف ہے، محکمہ سندھ جو ہے، محکمہ اوقاف سندھ جو ہے، اس نے خود چھپوایا اس کتاب کو، اور بڑا قیمتی چھپایا. پھر اس میں سارے حوالے، علامہ ٹھٹوی نے جو لکھی ہے، علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی نے جو لکھی ہے، پھر وہ ساگر صاحب ہیں بہت بڑے ایک محقق، انہی نے لکھی ہے. پھر مولائی شیدائی یا مولائی شیدائی، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ بھی اس میں حوالے ہیں بہت. پھر وہ رچرڈ برٹن، یہ نہیں ہے رچرڈ برٹن آج کا 150 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 1852 میں اس نے کتاب لکھی تھی ہسٹری آف سندھ. تو ہسٹری آف سندھ میں بھی سارا 7 کا بڑا تفصیل سے اس نے ذکر کیا، شہباز قلندر کا بھی ذکر کیا. تو کہیں بھی مجھے ان کے والد کا نام ابراہیم مجاب نہیں ملا، ابراہیم کبیر، ابراہیم کبیر ملا. بہرحال اگر ہیں، میں نے عرض کر دیا، ممکن ہے وہ لقب بھی اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم اس کو قبول کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے بھی. لیکن ابھی یہ حالت تحقیق میں ہے یہ بات کہ وہی ہے ابراہیم مجاب اور ابراہیم کبیر ایک ہی شخص ہے یا یہ دو الگ الگ. اب آئیے مروند بھی دو ہیں. ایک ہے ہرات کے پاس، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہرات والا مروند جو ہے وہاں کا ہے، اور ایک مروند ہے تبریز کے پاس، یعنی آذربائیجان. آذربائیجان میں تبریز. اچھا آذربائیجان اب 3 حصوں میں ہے. ایک آذربائیجان تو پورا ملک ہے نا مستقل، کیونکہ ٹوٹ گیا تھا نا، ماضی میں ٹوٹ گیا تھا آذربائیجان. ایک مستقل ملک ہو گیا جو آج بھی ہے، جس کا دارالخلاف ہے باکو. اور ایک آذربائیجان ہے ایران میں. تو جو ایران میں آذربائیجان ہے وہ پھر 2 صوبے ہیں، آذربائیجان شرقی، آذربائیجان غربی. آذربائیجان شرقی کا کیپٹل ہے ارومیہ، اور آذربائیجان غربی کا کیپٹل ہے تبریز. تو یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تبریز کے پاس جو شہر ہے اس کا نام ہے مروند. آذربائیجان کا شہر ہے تبریز، اور تبریز کا میں نے بتا دیا کہ یہ خود کیپٹل ہے آذربائیجان غربی، اور آذربائیجان شرقی کا ہے ارومیہ. اور جو آذربائیجان الگ ایک ملک بن گیا وہ ہے، اس کا کیپٹل کیا ہے؟ باکو. ٹھیک ہے نا. یہ معلومات اس لیے دے رہے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہ جائے گا نا. یہ دے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تبریز یہ مروند شہر، یہ جو آذربائیجان ہے 3 ہستیوں کی وجہ سے مشہور ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں آذربائیجان کی خاصیت، جو خاص خصوصیات ہیں ان میں 3 شہر اور 3 شخصیت. 3 شہر اور 3 شخصیت ہیں. ایک تبریز، ایک شہر ہے تبریز، ایک ہے مروند، ایک ہے اردبیل. ہے تو بہت سارے شہر. وجہ شہرت آذربائیجان کی بتا رہے کہ آذربائیجان 3 ہستیوں کی وجہ سے ہی بہت مشہور ہوا، اور 3 شہر اس کے بہت مشہور ہوئے. تبریز کس کی وجہ سے؟ حضرت شمس الدین تبریزی. ٹھیک ہے، حضرت شمس الدین تبریزی، اس لیے وہ آذربائیجان والے فخر کرتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے. اردبیل میں آغا صفی اردبیلی. کون ہے یہ آغا صفی؟ بہت بڑا مزار ان کا، مرجع خلائق ہے. یہ صفی وہ ہیں جن سے خاندان سلاطین صفوی چلا. یہ صفی خاندان جن کا میں نے دیکھا، تہما صفی اور بہت سارے صفی خاندان جو گزرے. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد، سامنے آئیے. نہیں ذرا بہتر انداز میں صلوات بھیجیے، میں کچھ بتانے جا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. یہ جو صفی خاندان ہے سارا، یہ ہے اس آغا صفی کی اولاد. جو آغا صفی بہت بڑے ولی اللہ اور بزرگ گزرے ہیں، ان کا مزار وہاں پہ تو اردبیل میں. اور مروند کس کی وجہ سے مشہور ہے؟
سید عثمان علی مروندی جن کو شہباز قلندر کہتے ہیں، سمجھ میں ہے؟ اس لیے اس کو زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ مشہور وجہ شہرت ہی ہے اس کی، تو وہ اسی مروند کے ہوں گے۔ ایک مروند ہرات میں ہے، بے شک ہے، لیکن پھر ان کا پورا شجرہ وہاں کا ہے نا، یہاں کا تو نہیں ہے۔ شہباز قلندر کا شجرہ یہاں کا نہیں نا، خاندانی اگر تو ان کا خاندانی وہاں کا ہے، تو وہاں کا ہے تو زیادہ معتبر یہ ہے کہ مروند وہی والا مروند ہے جو تبریز کے پاس ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے، اب یہ لال الف کے ساتھ ہے یا عین کے ساتھ ہے نا؟ کبھی الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے لال شہباز قلندر، تو اس کی بھی وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لال کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ لال لباس پہنتے تھے، چہرہ بھی لال تھا، آنکھیں بھی لال تھیں، اور قلندریوں کا لباس بھی لال ہی بن گیا۔ آج بھی جو قلندری ہیں وہ کیا پہنتے ہیں؟ لال، تو لال شہباز۔ لال کیوں ہے؟ اصل میں یہ لعل ہے نام، ٹھیک ہے نا؟ مفہوم میں نے بتا دیا کہ معنی دونوں کا صحیح ہے، لال کہہ دیں یا وہ کہہ دیں، معنی ہے، لیکن اصل میں ان کا لقب تھا لال شہباز۔ لال و جواہر ہے نا، وہ لال و جواہر سے کیوں تھا؟ اس کی وجہ ہے تاریخ میں۔ بچپن میں کھیل رہے تھے پتھروں کے ساتھ، تو ایک بہت بڑے بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ان کو دیکھا، یہ تاریخ میں واقع ہے، میرے پاس کتاب ہے، تو اس نے دیکھ کے ان کو کہا کہ دیکھو لال سے کھیل رہا ہے، ایک ہیرا ہیرو سے کھیل رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہیرا ہیرو سے کہہ رہے تھے کہ ابھی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو اصل بات ہے وہ اب بتانے جا رہا ہوں، جو لوگوں کو نہیں معلوم، جس پہ افسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے کہ مانتے ہیں، سب کرتے ہیں، وہی والی بات ہے کہ مانتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ یہی ہمیشہ کا المیہ ہے، علی کو مانو، علی کی نہ مانو۔ علی کو مانو، علی کی میرا جملہ نہیں ہے بھائی، یہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب اللہ مقامہ کا جملہ ہے، جو پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوا، اب بھی مشہور ہے ہر جگہ۔ پہلی بار یہ ان کی زبان سے نکلا تھا کہ ہماری حالت یہ ہے کہ علی کو مانو، علی کی نہ مانو۔ تو بس جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسی پہچانتے نہیں لوگ۔ اب شہباز قلندر کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ جو تصور میں ایک شخصیت آتی ہے آپ خود لے آئیے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ خیر، پروردگار سب کو ہدایت دے، اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا جب لوگوں کو معلومات حاصل ہو جائیں گے کہ کیا تھے۔ تو شیخ جمال ان کے مرشد ہیں، پیر و مرشد، ان کے استاد ہیں۔ اس استاد نے ان کو حکم دیا تھا، حالانکہ آئے تھے پہلے ملتان۔ اچھا ایک اور بھی بات بتا دیں کہ ان کی عمر جو لکھی ہے نا وہ 112 سال لکھی ہے، ہو یا نہ ہو۔ دیکھیے وفات کا سن تو بالکل طے ہے، ہجری 650، 7ویں ہجری، ٹھیک ہے نا، ہجری 650 میں انتقال ہوا۔ ولادت میں اختلاف، تو ایک جگہ جو تاریخ ولادت وہ اشعار سے نکالتے ہیں، اس میں انہوں نے نکالی ہے 538، تو 538 کے حساب سے کتنا ہو گیا؟ 112 سال۔ تو کہیں آیا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آیا ہے تو یہ بھی موجود ہے۔ کوئی پڑھے ہو کہے کہ یہ نہیں بتایا آپ نے، میں نے بتا دیا آپ کو کہ 112 سال بھی ہے، لیکن بہرحال ممکن ہے کہ تاریخ ولادت کسی نے غلط لکھ دی ہوئے، جو بھی ہو، بہرحال جیسا بھی ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ جو ان کے رہنے کی مدت ہے نا 7 میں، زیادہ سے زیادہ ہے 6 سال، ورنہ 2 سال اور 1 سال بھی ہے، اگرچہ کہ اکثر لوگوں نے 1 سال پہ زیادہ انحصار کیا ہے۔ تو یہاں سے تاریخ ولادت میں مجھے تھوڑا سا شبہ نظر آتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 112 سال کی عمر اور 111 سال کی عمر میں یہ 7 آئے، یا 106، چلو 6 سال بھی مان لو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 106 سال کی عمر میں یہ 7، تو یہ ہوتی ہے تحقیق والی بات ہے نا، تو اس لیے ان سب سوالات کو رکھنا پڑتا ہے۔ خیر، تو یہ آئے تھے ملتان، شیخ جمال ان کے پیر و مرشد، جن کے ہاتھ پہ انہیں بیعت کی۔ اور ایک چیز آپ کو مجھے آج دکھانی بھی ہے، بہت اچھی چیز آپ کے لیے لایا ہوں، ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے اس کو ہم پہلے سے نکال کے رکھ لیتے ہیں تاکہ پھر بعد میں ہمیں مشکل نہ ہو، صرف نکال لیں اپنے ہاتھ میں۔ ایک بار اور صلوات دیجیے۔ آئیے، تو یہ کچھ ان کے فارسی کے 2 بند صرف آپ کو سنائیں گے، اس لیے میں لے آیا، یاد کرنے کا وقت نہیں تھا، دوسرے بھی دن بھر کی ایسی مصروفیات ہوتی ہے، تو میں نے اس کو جلدی سے، اب یہ آسان ہو گیا نا، اسکرین شاٹ لے لو، تو وہ لے آیا ہوں اسی کتاب سے جو بھی نئی تازہ آئی ہے ان کے، وہ تازہ سے مراد ہے کہ 2-3 سال ہوئے ہیں، اور مجھے اوقاف کی ایک اپنے مومن بھائی نے ہدیہ کی وہ کتاب بھیجی میرے لیے، اور بہت قیمتی کتاب ہے، بہت ہی قیمتی ہے واقعی۔ جب میں اس کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی قیمتی کتاب ہوگی، ہو سکتی ہے یہ۔ بہرحال تو یہ انہوں نے وہاں پہ تعلیم کا سلسلہ شیخ جمال کے ساتھ شروع کیا، اور ہوتے 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 یہ کمالات کی منزلوں پہ پہنچے۔
اچھا، کمالات سے مراد یہ کہ کیوں کہ انہوں نے طریقت کا راستہ اختیار کیا، ولایت کے سلسلے میں چلے گئے، اپنے استاد کے ہاتھ میں بیعت کی، تو شیخ جمال سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس زمانے میں سہون کا نام سہون نہیں تھا، آج بھی سہون میں ہے پہلے آتی ہے نا، ایسا نہیں تھا۔ اس کا اصل نام ہے سیو ہن، یعنی سین یہ واو اور ہے نون، سیو ہن، سب جگہ یہ لکھا ہوا ہے پرانی کتابوں میں نا، سیو ہن یا سیو ہن۔ اور اس وقت اس کو کہا جاتا تھا سیوستان، سیو اور اس کے بعد استاد، فارسی کا لفظ ہے، سیوستان کہلایا جاتا تھا۔ اور قدیم شہر ہے، تاریخی شہر، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ موہنجو دڑو کی بیلٹ ہے نا، یہ دادو، یہ پورا وہی بیلٹ ہے، موہنجو دڑو والی بیلٹ ہے۔ اور سندھو دریا کو کہتے ہیں، سندھو کا معنی ہی دریا ہے۔ تو سندھو یہ جب سے کہاں سے ہزاروں سال سے چل رہا ہے، ہمالیہ سے چل کے یہاں تک آ رہا ہے، تو ہمیشہ یہ آباد رہا، کبھی اجڑ گیا، کبھی بنا، کبھی اجڑ گیا، کبھی بنا۔ تو سیوستان جنوبی سندھ میں داخل ہونے کا حملہ آوروں کے لیے ایک راستہ ہوتا تھا کہ اس راستے سے حملہ کرتے تھے اور داخل ہوتے تھے۔ بڑے بڑے حکمرانوں نے یہیں سے حملہ کیا، ٹھٹے کا حاکم بھی ادھر سے حملہ کرتا ہوا ملتان تک گیا تھا، راجہ داہر بھی یہیں سے گزرا تھا حملہ کرتا ہوا، تو یہ ایک میدان بھی تھا۔ تو شیخ جمال نے ان کو حکم دیا کہ تم ملتان نہ ٹھہرو، تم سیوستان جاؤ۔ سیوستان بدی کا اڈا بن گیا ہے۔ اب میرا کوئی سندھی بھائی برا نہ مانے، انہی کی کتاب پڑھ کے تو بتا رہا ہوں آپ کو، اب یہ بھی تو بتاؤں گا کہ پھر کیسا بن گیا۔ بدی کا اڈا تھا جبھی تو آتے ہیں، کہاں آتے ہیں اولیاء اللہ، کہاں آتے ہیں؟ وہیں تو آتے ہیں جب بدی ہوتی ہے۔ چور پور تھا، چور پور تھی ایک جگہ پاکستان میں، اس کا نام تھا چور پور، سارے چور رہتے تھے۔ اور وہاں پہ آگے بری امام، وہاں آگے سید عبداللطیف موسوی سادات کے ہیں نا بری امام۔ تو جب بری امام آگے تو اس کا آج تک کیا نام ہے؟ نور پور۔ چور پور جو تھا وہ کیا بن گیا؟ نور پور، کیونکہ تبلیغ کی نا، تو ان کے استاد ان کو حکم دیا کہ جائیے سیوستان جاؤ، وہاں بدی کا اڈا بن گیا، وہاں علم کا نور پھیلاؤ۔ کس کا نور پھیلاؤ؟ ابھی بتاتے ہیں، تاریخی دلیلیں دیتے ہیں کہ کتنا بڑا عالم تھا، مجتہد تھا، اپنے زمانے کا مجتہد مسلم۔ یہ آگے وہاں بدی کا اڈا تھا، یعنی بہت زیادہ علماء تھے وہاں، لیکن سنتے کوئی نہیں تھا۔ وہاں ایک عالم نے باقاعدہ پیشین گوئی کر دی تھی ان کے لیے، پیشین گوئی، بودلا، تو مجھے یاد ہے نام اصلی بھول گیا، لیکن ان کا لقب بودلا تھا۔ تو وہ آگے بودلا نے جمعے کے خطبے میں باقاعدہ اعلان کیا کہ میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے، تم سب کو ٹھیک کر دے گا، یہ میرا مرشد آ رہا ہے، تم کو ٹھیک کر دے گا۔ تو جب یہ آئے تو علماء نے ان کا استقبال اسی لیے کیا کہ ان کی بشارت پہلے ہی علماء کو ہو چکی تھی کہ ایک آدمی آئے گا، اس بدی کے اڈے کا خاتمہ کر دے گا۔ اب سمجھ میں آئے کہ کیوں آئے تھے؟ پہلے تو وجہ سمجھ میں آ جائے نا کہ بھئی آئے کیوں یہاں، مروند سے یہاں تک کا سفر کیوں کیا، پہلے ملتان کے، ملتان سے کیوں آئے تھے؟ تو وجہ معلوم ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ جہالت تھی، بے ایمانی تھی، بدی تھی، برائیاں تھیں اس سرزمین پر۔ تو ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ یہاں پہ دین کا علم پھیلاؤ، یہاں لوگوں کو دیندار بناؤ، یہاں لوگوں کو علم دو۔ تو لوگ یہاں جو تھے وہ کس لیے آتے تھے؟ علم کی خیرات لینے، علم کا صدقہ لینے۔ یہ اس جگہ بیٹھے اور یہاں مرتے دم تک بیٹھے رہے، یہیں مر گئے۔ یہاں سے انہوں نے علم کا نور پھیلایا۔ کیسا پھیلایا؟ لفظ نہیں کہہ رہا میں، اب سنو کیا علم کا نور پھیلایا، تاریخ میں ہے کیا ان کے بارے میں، کسی کو بتاتے نہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ کتنا بڑا یہ عالم ہے۔ بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ رچرڈ برٹن جس نے ہسٹری آف سندھ لکھی، پہلے تو وہ لکھتا ہے، اس کا حوالہ لے لیجئے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس پورے سندھ میں اور سندھ کے اطراف کے علاقے میں جتنے بھی مدارس سے مراد ٹپیکل دینی نہیں، اس وقت ایک ہی ہوتا تھا نا مسلمانوں کے مدرسے، جدید تعلیم بھی اسی میں ہوتی تھی اور دینی تعلیم بھی اسی میں ہوتی ہے۔ انگریزوں نے الگ الگ کیا تھا نا، یہ مدارس ایک ہی ہوتے تھے، سب کچھ یہیں پڑھایا جاتا تھا۔ تو کہتے کہ جتنے بھی مدارس ہیں وہاں لال شہباز کو، ان کے انتقال ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 600 سال ہو چکے تھے، 600، اب 750واں 766واں پچھلے سال ان کی برسی ہوئے نا، تو سمجھ لیجئے کہ 150 سال کا 166 کم کر دیجئے، 600 سال ہو چکے تھے۔ ہاں 600 سال بالکل صحیح حساب ہوا نا۔ ہجری 750 میں، ہجری 650 میں انتقال ہوا، اور یہ 1252 کی بات ہے جب رچرڈ برٹن لکھ رہا ہے، تو 1252 یا 54 ہجری ہو چکی ہوگی، 54 ہو چکی شاید۔ خیر سن کے اتنے باریکی میں نہیں جاتے، بس آپ کو ایرا بتا دیا، دور بتا دیا میں نے کہ کون سا ایج ہے، کون سا ایرا ہے۔ تو اب وہ لکھتا ہے کہ جتنے بھی مدارس ہیں وہاں گرامر کی 2 کتابیں رائج ہیں، دونوں کتابیں لال شہباز قلندر کی لکھی ہوئی۔ اب بتا رہے ہیں کتابیں اب تک موجود ہیں نا، تو بتا رہا ہوں نا، میزان الصرف اور صرف الصغیر،
جتنے بھی مدارس تھے وہاں عربی گرامر جو پڑھ، کیونکہ عربی گرامر ضروری تھی نا پڑھنا قرآن کے علم کے لیے، سب کے لیے، تو جانتے تھے بھئی عربی میں ہے سارا علم، تو عربی وہ علوم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گرامر پہ، جس کو صرف و نحو کہتے ہیں، کہ 2 کتابیں رائج تھیں، دونوں کی دونوں کس کی لکھی ہوئی؟ لال شہباز قلندر کی، علم پھیلا رہے تھے وہ، سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے دوسری کتاب، غلام مصطفیٰ قاسمی، بہت بڑا محقق، قلندر پہ انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس میں وہ علامہ ٹھٹوی کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اس وقت 2 کتابیں اور لکھی، انہوں نے کہا ایک کتاب کا نام تھا میزان، جو عام طلبہ یعنی عام لوگ پڑھائی جاتی تھی، میزان نام کی جو کتاب تھی عام طلبہ کے سب پڑھیں، اور ایک کتاب کا نام تھا لال شہباز کی عقد، عین قاف اور دال، عقد، گرا یا عقد کہہ لیجئے، عقد معاہدوں کو بھی کہتے ہیں، عقد عہد کو بھی کہتے ہیں، کہ عقد نام کی کتاب وہ عام آدمی کی نہیں تھی، وہ علماء کو پڑھائی جاتی تھی، دانشوروں کو پڑھائی جاتی تھی، تو کیا لیول تھا اس کے علم کا؟ شہباز قلندر کے علم کا لیول کیا ہوا؟ تو وہ لال شہباز قلندر تھا جو یہاں علم پھیلانے آیا تھا، علم و دانش پھیلانے، تو اس نے بدی کو اکھاڑ کے پھینک دیا سیوستان سے، اس کو علم کا گہوارہ بنا دیا۔ اب پھر کیا 600 سال بعد ہو گیا معاملہ؟ جو علم کا مرکز ہے، جو ہدایت کا مرکز ہے، کیا ہوا اس کو؟ ہمارے احباب کو غور کرنا چاہیے نا سب کو، کہ مانتے ہو، محبت بھی کرتے ہو، اور دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک عالم ہے، ایک مجتہد ہے بھائی، یہ ٹھیک ہے کہ وہ ڈوبا ہوا ہے عشق میں، ایسے یعنی ایک لائن، اس نے ایک راستہ لگ لیا نا تبلیغ کرنے کا، ایک انداز سرزمین کے حساب سے، جیسی زمین تھی ویسا اس نے تبلیغ کا وہ طریقہ، جس کو کہتے طریقت کے پر تھا، اس طریقت پہ وہ طریقہ اس نے اختیار کیا، لیکن پھیلایا تو علم، لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی۔ اہل بیت کی محبت ڈالنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جب ان کے دل میں اہل بیت کی محبت آئے گی تو یہ خود بخود علم کی طرف بھاگیں گے، سیکھیں گے نا، پڑھیں گے نا، کہ بھئی معلوم تو کیا جائے، وہاں تک پہنچا تو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس اسی میں کیا کرتے تھے، ان کا فارسی کلام، بہت بڑا فارسی کلام ہے، جو تقریباً سینکڑوں صفحوں میں ترجمہ ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، سندھی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، یہ 4 ترجمے میرے پاس اتفاق سے الحمدللہ موجود ہیں لال شہباز قلندر کے مزار کے۔ تو مجھے جب یہ لوگوں نے کہا تو میں نے کہا بھئی کیا بتائیں، لوگ تو کچھ اور سننا چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ایسا ذکر کرو کہ بیچ میں ایسا نعرہ لگے کہ مزہ آ جائے، ہے نا؟ وہ نعرہ تو یاد ہے قلندر کا، یہ نہیں پتا کہ قلندر ہے کون۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برا لگتا ہے تو برا لگ جائے، میرا کام ہے کہ اس بزرگ، اس ولی اللہ اور اس خدمت گزار مکتب اہل بیت گھر بار چھوڑ کے کیسی سرزمین میں آیا، ایک جھلستی سرزمین میں آیا، کیسے علاقے میں کہ صحرا ہے، میدان بھی ہے اور پہاڑی بھی، تپتا ہوا پہاڑ بھی، گرمی کے موسم میں کبھی جا کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا نا آپ کو کہ موسم کیسا ہے، سب کچھ ہے وہاں، سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں پر آیا بڑھاپے میں، کیوں؟ حکم ہوا ہے کہ وہاں جاؤ اور دین کی روشنی پھیلاؤ، دین کا علم پھیلاؤ۔ تو وہ آ کے اس پورے خطے کو مولائی بنا کے چلا جاتا ہے، ایک آدمی آتا ہے پورے علاقے کو مولائی۔ کیا کیا لوگوں نے؟ اس کا نام یاد رکھا، اس کی تعلیمات بھول گئے، نام یاد ہے، تعلیمات کو فراموش کر دیا، تعلیمات کو بھلا دیا۔ اللہ کے بندو، معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ کون ہے۔ میں نے تو ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں، 2-4 باتیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت جو ہے نا وہ نہیں ہے میرے پاس، مجھے آگے بھی بڑھنا ہے، لیکن کیونکہ چلو مجتہدین کا ذکر ہو رہا ہے نا تو میں نے کہا بتا دوں کہ یہ بھی مجتہد تھا بھائی، کچھ اور بات سمجھے گا شہباز قلندر کو۔ ہاں یہ الگ ہے کہ انہوں نے راستہ ایسا اختیار کیا جس کی اس خطے میں ضرورت تھی، جس راستے کی ضرورت تھی اس راستے پہ چلے، پورے علاقے کو مولائی بنا کے چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے یاد رکھا، تعلیمات کو بھلا دیا۔ اب ان کا ایک قصیدہ ہے جس کا آپ ایک شعر سنتے نا، حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضیٰ علیہ السلام، اس کے 40 بند تو ہیں، اور کتنے ہیں مجھے نہیں معلوم، 40 بند ہیں، 40 بند موجود ہیں، کیونکہ ایسا ہوا نا کہ زمانے کے دستبرد زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکی نا بہت ساری چیزیں۔ 40 بند، میں نے اس میں صرف 2 بند کا انتخاب کیا ہے تاکہ آپ کو اس کے عقیدے کا معلوم ہو جائے۔ اچھا، اس بند میں ایک شعر لوگ پڑھتے ہیں، پورا بند نہیں پڑھتے، وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، سر گروہ تمام رندانہ کے سگے کوئے شیرے۔ میں وہ پورا بند آپ کو اس لیے لایا ہوں، 2 بند، کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ لال شہباز قلندر کا علم کیا تھا
اور اس کا عقیدہ کیا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیں یہ کوئی عالم کہہ سکتا ہے نا، جاہل آدمی تھوڑی کہے گا ایسی بات. کہتے ہیں کہ قائم آل مصطفیٰ مہدی، قائم آل مصطفیٰ مہدی، قاتل خصم مرتضیٰ مہدی. خصم کہتے ہیں دشمن کو، آسان فارسی ہے بالکل. قاتل خصم مرتضیٰ مہدی، بخداست امام ما مہدی. کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارا امام مہدی ہے. بخداست امام ما مہدی، چوں علی مظہر خدا مہدی. جیسے کہ علی مظہر خدا ہے، یعنی علی کی طرح مہدی بھی مظہر، چوں علی مظہر خدا مہدی، بس بالکل ایسے علی کی طرح مہدی بھی مظہر خدا. خدا نہیں. جاتے ہیں شہباز قلندر کے مزار پہ اور نص خیریت کا پرچار کرتے ہو. یہ وہی شہباز قلندر کہہ رہا ہے خبردار علی کو خدا مت کہنا، مظہر خدا. جان بچ گئی. مظہر خدا کہا، عقیدہ بچ گیا، دین بچ گیا. مظہر صفات خدا، خدا نہیں. مظہر خدا، مظہر صفات خدا اور ہوتا ہے. اس لیے میں نے قلندر کے مصرے پڑھے کہ قلندر پہ الزام نہ دے دیا کرو. قلندر بھی وہی مانتا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس سے ایک حرف آگے نہیں ہے شہباز قلندر. 40 بند ہیں، میں تو صرف آپ کو 2 سنانے جا رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چوں علی، یعنی علی کی طرح مظہر خدا مہدی. مہدی بھی مظہر خدا ہے. پھر وہ اس کی مطلب یہ اس شعر کی بار بار تکرار ہے، حیدر یم قلندرم مستم بندے مرتضیٰ. اس سے اس لفظ سے لوگ اٹھا دیکھو نا، بندہ بتائے کیا بندہ. بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام. جیسے قرآن میں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اپنے بندوں کی عبد کا مطلب بندہ ہے نا، تو یہاں کیا اپنے بندوں کی وہ مراد ہے. بندے سے مراد کیا ہے؟ جو تمہارے جوان، جو تمہارے اختیار میں ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ غلام ہوں. عبد الرسول کا مطلب رسول کا بندہ اس معنی میں نہیں ہوتا. وہ جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتا، نام بدلوا دیتے ہیں. نہیں، عبداللہ رسول سے آپ کر دو، عبد الرسول نہ رکھنا، شرک ہو جائے گا. عبد الرسول کا مطلب ہے رسول کا غلام. عبد العلی کا مطلب ہے علی کا غلام. عبد الحسین کا مطلب ہے حسین کا غلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عبد بے معنی غلام. بندہ مرتضیٰ علی ہستم، یعنی اس کا غلام بے دام ہوں. ابھی آگے واضح ہو جائے گا. اب دیکھیے وہ بند جس کا ایک شعر، ایک مصرع پہلا ایک مصرع آخری پڑھتے ہیں لوگ. اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم، سرگرو ہے تمام رندانم. یہ لال شہباز قلندر کی شاعری ہے. سرگرو ہے تمام رندانم، رہبر سالکان و عارفانم. میں جتنے بھی یہ سیر و سلوک ہیں نا، صوفیہ ہیں، اولیاء ہیں، عرفاء ہیں، عارف ہیں، سب کا رہبر ہوں. اب یہ تعالی ہے نا، تعالی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا نا. یہ تو غرور کی علامت ہے. لیکن دیکھیے کیوں کر رہا ہے، وجہ آخر میں بتا دیں. تعالی جائز نہیں ہوتی. شعر میں ایسا ہوتا ہے نا، اپنی تعریف کرے تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ تعالی. کہ اپنے آپ کو، اپنی علویت بیان کرنا، اپنی بزرگی بیان کرنا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں تعالی کر رہے ہیں جو کہ ناجائز نہیں کر؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آگے وجہ آئے گی. پہلے سن لیے. سرگرو ہے تمام رندانم، جتنے بھی رند ہیں. میں خانہ ولایت، یا مراد کیا ہے؟ میں خانہ ولایت. وہ بوٹی نہیں ہے. حرام حرام حرام. سمجھ میں آئی؟ شہباز قلندر پکڑے گا قیامت کے دن بوٹی والوں کو سب کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک عالم کے روزے میں، ایک عالم کے جس نے یہاں دین پھیلایا، اس پر جا کے یہ حرکتیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ رہبر سالکان و عارفانم، کہتے ہیں سرگرو ہے تمام رندانم، رہبر سالکان و عارفانم، ہادی عاشقان مستانم. میں ہادی ہوں، ہدایت کرنے والوں. کس کا؟ یہ جتنے بھی عاشق ہیں ولایت کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سارا محور کیا ہے؟ حیدریم قلندرم مستم. یہ وہ چل رہا ہے، ولایت چل رہی ہے. ساری ولایت کا ہے. ولایت یہی کہہ سکتے ہیں، اور عرفا کہہ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا. ہادی عاشقان مستانم، یہ جتنے علی کی ولایت میں کھو چکے ہیں، مست ہو چکے ہیں، میں ان کا ہادی ہوں. یعنی میں ان کی ہدایت کرتا ہوں تاکہ زیادہ پی کے بہک نہ جائیں. سمجھ گئے نا؟ یہ ہے وہ
عارفوں کی منزلیں، عرفا کی منزلیں، کہ مجھ سے بھی بعض مولوی ناراض ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ بیٹھ کے بہکانے لگتے ہیں. میں بہکا نہیں رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ علی کا میخانہ کون سا میخانہ ہے جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو. یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے. اور ذرا سی پی کے بہکنے والا کون ہوتا ہے؟ نصیری. ہو گیا نا ہوش و آواز کھو دے، کہتا ہے ہادی ہوں، ہدایت کرتا ہوں، پی کے بہک مت جانا. پی کے بہکنے والوں کو ہدایت کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں. لال شہباز قلندر کہتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہادیے عاشقان مستانم. اب یہ تالی ہے نا، سب تینوں مصروں میں تالی ہے نا، تینوں میں تالی. سرگرو ہے تمام رندانم، رہبر سالکان و عارفانم، ہادیے عاشقان و مستانم. کیوں؟ اب کہتا ہے کہ سگے کوئے شیر یزدانم. میں اس لیے ان سب کا رہبر ہوں، ہادی ہوں، رہنما ہوں، پیشوا ہوں، سردار ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں علی کے کوچے کا سگ ہوں. کہ سگے کوئے یا علی. سمجھ آئے کہ سگے کوئے، سگ سگ سگ. اب سمجھ میں آیا کہ قلب صادق کیوں ہے؟ اس کا باپ قلب حسین کیوں ہے؟ اس کا بھائی قلب عابد کیوں ہے؟ یہ وہ سگ ہیں جو ان کوچوں کے سگ ہیں. اور ان کوچوں کے سگ ہونے کے نصیب میں کیا؟ ملتوں کی پیشوائی ہوتی ہے، ملتوں کی رہنمائی ہوتی ہے، ملتوں کی سرداری ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے اب ایک اور پڑھ ہی دینا، ایک ہی رہ گیا تو، کیونکہ 3 آگئے تھے اسکرین شاٹ میں، شاید اسی لیے آگئے تھے کہ وہ بھی پڑھ دوں. کہ سگے کوئے شیر یزدانم، حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علیہ السلام، چوں بآدائے او کمر بستم. بس بالکل ایسا ہے جیسے میں نے اس کے دشمنوں کے خلاف کمر کس لیا. چوں بآدائے او کمر بستم، تبر حیدریست در دستم. تبر تلوار سے اس سے ملتا جو ہتھیار ہوتا ہے، تلوار تو نہیں ہوتی لیکن تبر اس کو کہتے ہیں، چوڑی تلوار تھی، چوڑا ہوتا ہے، بگدے سے بڑا اور تلوار سے چھوٹا. تبر حیدریست در دستم، اور وہ تبر حیدری کی چھبر، یا یوں کہہ لیے حیدری کی شمشیر میرے ہاتھ میں ہے. حیدری شمشیر میرے ہاتھ میں، میں نے اس کے دشمنوں کے خلاف کمر کس لی اور وہ حیدری شمشیر میرے ہاتھ میں آ گئی. قاتل آ جمیع من ہستم، ان تمام علی کے دشمنوں کا قاتل میں ہوں. قاتل آ جمیع من ہستم، ضرب لعنت زدم زبردستم. اور میں نے علی کے دشمنوں پہ لعنت کی ہے. یہ سندھ اوقاف کی چھپی ہوئی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، FIR ادھر کٹوانا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ گئے؟ یہ جو چھپی ہے جسے اسی لیے اس کتاب سے لایا ہوں، یہ اور بھی جگہ ہے تاکہ سندھ گورنمنٹ کی بھی تو کوئی FIR کاٹو. چھاپ دیا یہ شہباز قلندر کا کلام، لال شہباز قلندر کا کلام، میر اقسم فیض قلندر، مصنف مولائی منور علی محیسر، اللہ اس کو سلامت رکھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس چوں بآدائے او کمر بستم، تبر حیدریس در دستم، قاتل آج جمی من ہستم، ضرب لعنت زدم زبردستم. میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں نے علی کے دشمنوں پہ ضرب لعنت لگائی ہے. حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم. یہ ہے لال شہباز قلندر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے یہ مجھے کچھ نہ کہیے گا، یہیں بیٹھے ہوئے سامنے ہی بیٹھے ہوئے جن دوستوں کی یہ خواہش تھی، ایک بار بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بہرحال عالم تو ہے نا، مجتہد تو ہے نا جس کا میں نے ذکر کیا، انہی کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو اس مجاہد کے، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، آٹے میں سے نمک نکالا ہے آپ کے لیے بس. کبھی آپ رکھیں گے نا تو یہ ناچیز پھر بتائے گا آپ کو لال شہباز قلندر کیا ہے. 5 رکھیے، ایک بھی نہیں. اور میں اس لیے بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو آگے پڑھنے والے خدا کے بندو کچھ تو پڑھو، پڑھ کے پڑھ دیا کرو. لال شہباز قلندر پہ 5-6 جگہ میں نے سنا کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، بس اس کے ساری توجہ اس پہ کہ ابھی پیچھے والا نہیں بولا، دائیں والا نہیں بولا، وہ باہر بیٹھے والا نہیں بولا. جب تک وہ سارے نہیں بولے 20 منٹ اس کے اس میں نکالنے اس کو.
20 منٹ نکال لینا آپ کا ٹائم. میری مشکل یہ ہے کہ میں 4 مجلسوں کا وہ ایک مجلس میں آپ کو کہہ دیا تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ عجیب آدمی ہیں. ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں, تھوڑا لوگوں کو بھی بولنے دیا کریں, آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور میٹر بھی بچے گا. واہ بیٹا, تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اب آئیے کم از کم 2 شہیدوں کا تو جلدی جلدی ذکر کر دیں. علامہ حر عاملی سنا ہے نا نام؟ پھر وہی جبل عامل آ گیا, پھر جبل عامل آ گیا. علامہ حر عاملی صاحب وسائل الشیعہ, بہار الانوار کے بعد سب سے بڑی ہماری حدیث کی کتاب, 20 جلدیں, وہی موٹی موٹی. میرا خیال ہے تقریباً کچھ 33,000 کے قریب, لگ بھگ کچھ کم یا کچھ زیادہ حدیثیں ہیں اس میں وسائل الشیعہ میں. 33,000 جس سے مجتہدین سہارا لیتے ہیں, جیسے بہار سے لیتے ہیں نا مدد اصول کافی, اس طرح وسائل الشیعہ سے. اور الگ ہیں وسائل الشیعہ. علامہ حر عاملی کا مقبرہ معلوم ہے نا کہاں ہے؟ مشہد میں, وہ صحن انقلاب میں جہاں جاتے ہیں. اردو کی مجلس ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہے, ہر روز ہوتی ہے. وہ ہمارے مرحوم علامہ شبیر نجفی صاحب پڑھا کرتے تھے کسی زمانے میں, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. وہیں مشہد مقدس میں ہی وہ دفن ہے, ان کو وہیں جگہ ملی حرم کے قبرستان میں, تو وہ وہاں پہ ان کا مدفن ہے, یعنی مشہد میں آخری عمر میں رہے. یہ علامہ حر عاملی, یہ کون ہے؟ صاحب وسائل الشیعہ. یہ اتنا بڑا اپنے زمانے کا مرجع کہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں. ہر ایک کا اتفاق تھا. مرجع مطلق کسے کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں ایک بس مجتہدین ہیں, اور بھی مرجع مطلق یہ یعنی عالم, ایک ہوتا ہے عالم, ایک ہوتا ہے عالم فل عالم. تو یہ عالم فل عالم تھے. اگر کوئی عالم ہے تو اس سے بھی یہ عالم تھے, کیونکہ ہو سکتا ہے 2-4 عالم ہوں, تو عالم فل عالم. اگر کوئی عالم ہے تو یہ ان سے بھی بڑے عالم. عالم یعنی وہ اکبر کے وزن پہ نا, کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا, ایسا ہوتا ہے نا, تو وہ اکبر, وہی عالم, اس وزن کے اوپر. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور اس کا اچھا, ان کا خاندانی, ان کا میں نے ذکر کیوں کیا آپ کے سامنے کہ کب لوگ جانتے ہوں گے شیخ علی نام ہے, شیخ علی حر عاملی. ان کا شجرہ کہاں سے ملتا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. دیکھیں کیسا انعام دیتا ہے اللہ, تو دیتے ہی دیتا ہے, میرا مولا حسین بھی دیتا ہے. میرا مولا حسین انعام دیتا ہے, قیامت تک کے لیے انعام دیتا ہے. حر عاملی انعام ہے دنیا میں کس کا؟ حسین کا. کس کو؟ حر کو. حر ابن یزید الریاحی, ان کی اولاد میں علامہ حر عاملی, اس لیے اپنا لقب حر رکھا تھا. نام علی ہے, شیخ علی حر عاملی. کیوں کہ میرا جد حر ہے, تو فخر کرتے تھے نا. یعنی اس بیٹے نے پھر دوبارہ حر کی نسلوں کو زندہ کر دیا. اب حر عاملی کی نسل موجود ہے سارے ایران عراق میں, اور سب جانتے ہیں کہ یہ حر کی اولاد ہیں. حر ابن یزید الریاحی, تو دیکھا حسین نے کتنا انعام دیا, کہ اب اس کی نسل میں اتنے بڑے عالم کو رکھ دیا. بتا دیا کہ اگر علم نہ ہوتا تو حر کبھی بھی ادھر نہ آتا. یہ علم تھا جو حر کو لے کر آیا. اب اتنا بڑا عالم کہاں برداشت ہو سکتا تھا؟ بڑی تفصیلات ہیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آج بہت دیر ہو گئی مجھے ٹریفک میں, بہت وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن چلے وہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے جہاں بھی ہو سکے گا. بس ان کو بھی کیا کیا گیا؟ ایک ایسا زہر دیا گیا کہ دعوت سے گھر تک نہیں پہنچ پائے, اور ضعیف آدمی ظاہر بوڑھے آدمی, تو ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا. یعنی ہمارے مجتہدین کے ساتھ بھی وہی ہوا. ایسا لگتا ہے کہ سب مکمل طور پہ سیرت پہ عمل کر رہے تھے, یا تلوار سے مارے جا رہے تھے, یا زہر دغا سے مارے جا رہے تھے, یا زہر سے شہید کیا جا رہا تھا. اور پہلے سے علم تھا موت تو آنی ہے نا, تو خوش رہتے تھے. اس لیے خوش تھے کہ بھئی موت تو آنی ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے شہید کیا جائے گا. آغا کیسے شہید کیا جائے گا؟ کہ میں خواب دیکھ چکا ہوں, مجھے بشارت ہو چکی ہے, مجھے بتایا. اس لیے ہمیشہ خوش رہتے تھے. لوگ پوچھتے تھے درس پڑھاتے پڑھاتے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ خوش کہتے تھے بھئی میں اس تصور سے خوش ہو رہا ہوں کہ جب میں شہید کیا جاؤں, کیونکہ موت تو آنی ہے نا, موت تو برحق ہے. تو یہ ہوتے تھے, یہ ہوتے ہیں ہمارے مراجع اور ہمارے مجتہدین. سمجھ میں آئے؟ دنیا سے ٹکرائے اور ہر صدی میں, ہر زمانے میں دفاع کیا ہمارا. ہم زبانیں کھول دیتے ہیں. میں نے ان کا مختصر رکھا. اب جس مجاہد کا ذکر کر رہا ہوں,
وہ اتنا بڑا مجاہد ہے، مجتہد اور مرجع، جس کا بیٹا نوح کا بیٹا تھا، جس کا بیٹا باپ کو پھانسی ہو رہی تھی، سامنے کھڑا ہوا تالیاں بجا رہا تھا۔ آیت اللہ فضل اللہ نوری، علامہ نوری کے خاندان سے، ان کے بھانجے ہیں غالباً علامہ نوری کے۔ علامہ نوری بہت بڑا نام ہے، ظاہر ہے کہ میں شہداء کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ پھر ان کا ذکر کروں گا پھر 10-15 منٹ نکل جائیں گے۔ تو علامہ نوری کے بھانجے ہیں غالباً، خواہر زادے، ہاں بھانجے ہی ہوئے، بہن کے بیٹے فضل اللہ نوری۔ ساری تعلیمات سے فارغ ہونے کے بعد تہران میں، کون سا زمانہ ہے؟ 19ویں صدی کا آخر، 1887 تمباکو کی تحریک چلتی ہے، تحریک تمباکو جس کو کہتے ہیں۔ آیت اللہ مجدد شیرازی، جن کا فتویٰ آیا تھا کہ تمباکو پینا، تمباکو نوشی حرام، خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں نہیں تھے، ورنہ ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے قابل کہتے لو حلال محمد کو حرام کر دیا، یہ تو حلال محمد تو قیامت تک حلال، حرام محمد تو قیامت تک حرام۔ یہ کیسا مولوی، کیسا مجتہد ہے، حلال محمد کو حرام کر رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ یہی تو تمہیں بتانے جا رہا ہوں کہ نائب امام کہتے کسے ہیں۔ ایک سازش ہوئی تھی ایران کے خلاف، یعنی ایران پہ قبضہ کرنے کی۔ برٹش کمپنیاں جیسے ہماری آئیں گی نا ماشاءاللہ، بجلی لیل خرید لی، گیس خرید لی، ہمیں سہولتیں نہیں دی، ان کو سہولتیں دے کے، کمیشن دے کے، یہ لو اتنے ارب تمہارا بجلی ہماری، اتنے ارب تمہارا گیس ہماری، اتنے ارب تمہارا پانی بھی ہمارا، کیونکہ اب تو یہ چل رہا ہے نا، سمجھ گیا نا، منرل واٹر چل رہا ہے، نل کا پانی کیسے پیئیں گے آپ، جگر چھلنی ہو جائے گا۔ غریب آدمی اسے تو بیماری میں مبتلا ہے، یا بیماری میں مبتلا ہے یا پھر ایک دم پروف ہو گیا، جراثیم اندر جا کے خود ہی مر جاتے ہیں، اس کے اندر اتنے ہو گئے، وہ جو جراثیم جاتے ہیں وہ خود ہی مر جاتے ہیں۔ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں ایسا ہوا نا۔ تو یہ معاہدہ برٹش کمپنیوں نے شاہوں کو، ان کے وزیروں کو پیسے دے کے، جیسے کہ آج ہوتا ہے، اتنے کروڑ تیرے یہ معاہدہ کرا دے، یہ نہیں معلوم کہ اپنی آزادی بیچ رہے ہو، اپنے وسائل بیچ، سونا ہے نکال نہیں سکتے، تیل ہے نکال نہیں سکتے، گیس ہے نکال نہیں سکتے، محدود ایک دو کنویں کھود لو، پبلک کو خوش کر دو، بجاؤ، ہے نہیں نکال، کیوں؟ سامراجی معاہدے پہلے ہو گئے نا، یہ اتنے کروڑ اتنے ارب تمہارے اور یہ ہمارے پاس ہے، ہماری ذات کے بغیر نہیں کرو، کیونکہ ان کا بکنا بند ہو جائے گا، دکانداری بند ہو جائے گی، آپ کے یہاں سب کچھ نکل آئے تو، سمجھ رہے میری بات؟ یہ سامراجی کھیل ہوتا ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ہے یہی۔ تو ہوا یہ کہ برٹش کمپنی نے جتنے تمباکو کی مارکیٹ تھی اسے خرید لی رشوت دے کے، کہ تمباکو ہم بنائیں گے، ہم بیچیں گے، ہمارے سوا کوئی نہیں۔ یہ آغاز تھا نا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ پھر وہ جنگل خریدے جاتے، پھر وہ جنگل ان کے قبضے میں ہوتے، پھر وہ اپنی مرضی کی قیمتیں رکھتے، اپنی مرضی سے شارٹیج کرتے، اپنی مرضی سے مارکیٹ میں بیچتے، اپنی مرضی سے قیمت رکھتے۔ کسی کے باپ میں جرت نہیں کہ تیل کمپنیاں پیسے بڑھا دیں، ہمارا وزیر اعظم روک کے بتا دے، ہمت ہے تو، چاہے وہ 15 دن ہی، ایک ہفتے بعد بڑھائیں گے، روک لو۔ بجلی کی قیمت، ان میں ہمت نہیں ہے حکومتوں میں کہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے روک دیں، ورنہ روک نہیں دیتے۔ حالانکہ کھربوں روپے وہ ہم سے کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ہمیں نوچ رہے ہیں، لیکن معاہدے ایسے ہیں، وہ دکھا دے فوراً بین الاقوامی عدالت میں جائیں گے، یہ معاہدہ تھا ان سے، ہے نا؟ آپ تو نہیں جیت سکتے، جیتیں گے تو وہی نا، اور جیتنے کے بعد اور اتنے ارب ڈالر اور دے دو اس کو، اتنے کروڑ ڈالر اور دے دو، جیت گیا، جاؤ دیتے رہو اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ کھیل ہوتا ہے سامراجی، بچوں سمجھ لو، نہیں بتائے گا کوئی تمہیں، اور مجلس میں تو بالکل بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ اسے ہوتا ہے مجلس میں بتا کے جوتے کھانے ہیں کیا، نہ واہ واہ ہوگی نہ ہا ہا ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ان باتوں سے کہاں ہوتی ہے مجلس؟ لیکن میری مجلس انہی باتوں سے ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ معاہدہ ہو گیا، سید جلال الدین افغانی ہمارا ہے، یاد رکھنا، لیکن اتنا بڑا عالم ہے کہ جتنے مکاتب تھے اس کو اپنا کہتے تھے۔ ایسا ہونا چاہیے نا عالم کو، سب کہیں ہمارا ہے، سب کہیں ہمارا ہے۔ تو جمال الدین افغانی جو پورے عالم اسلام میں تحریک چلا رہا تھا کہ مسلمانوں کو ایک کرے کسی طرح، بیچارہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن نام چھوڑ گیا اپنا۔ جب یہ معاہدہ ہوا، خط لکھا اس نے، ترکی میں تھا، ترکی سے خط لکھا آغا کو، آغا مجدد شیرازی کو، کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اس کے نقصانات ہیں، یہ ہے، یہ آپ مرجع ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے لوگ، لیکن جب آپ فتویٰ دیں گے لوگ آپ کا حکم مانیں گے اور یہ معاہدہ منسوخ ہوگا۔ آغا شیرازی کو جمال الدین افغانی کا یہ خط ملا، یہ پوری دستاویزات ہیں میرے پاس، یعنی کتابی صورت میں میرے پاس موجود ہے۔ تو خط ملا، انہوں نے ماہرین کو بلایا، مجتہد ایسے فتویٰ نہیں دیتا جیسے تم سمجھے گا کھول دے گا زبان اور فتویٰ دے دے گا، نہیں، پوری نظر ہوتی ہے مجتہد کی، مرجع پورا
رکھتا ہے، دلائل رکھتا ہے، فقہی دلیل رکھتا ہے. بلایا ماہرین کو، بٹھایا، میٹنگ ہوئی، کیا مسئلہ ہے سمجھاؤ مجھے. اور جب وہ سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں یہ ابتدا ہے، انتہا پتہ نہیں کہاں جائے گی، کاش ہمارے والوں نے بھی سامراجی معاہدے کرتے وقت کسی باشعور سے پوچھ لیا ہوتا کہ تم بھی بعد میں ان کے پالتو بن جاؤ گے، تم ہلاتے پھیرو گے ان کے پیچھے پیچھے، ان کی مرضی تمہیں پناہ دیں گے، ان کی مرضی نہیں ہوگی تو تمہیں بلی کی طرح، کتے کی طرح کینچی گلے میں ڈالیں گے، پکڑ لیں گے تمہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسے ہی ہے نا. سن لیجئے یہ بات رہ جائے گی انشاءاللہ، کانوں میں رہے گی، ریکارڈ میں رہ جائے گی، مانے یا کوئی نہ مانے، ریکارڈ پہ بات ہونی چاہیے کہ کوئی کسی نے بتایا تھا، کوئی دیوانہ بول رہا تھا. پس جب یہ ہوا، آغا شیرازی نے فوراً فتویٰ دیا. پورے ایران میں ان کے شاگرد، آیات الزام دیگر شہروں میں، جن میں اب شہید کا ذکر آنے والا ہے، فضل اللہ نوری اس وقت جوان تو بہرحال ادھیڑ ہیں، پھانسی تو ان کو بعد میں، اس وقت بہرحال جوان ہیں، 35-40 سال. فوراً فتویٰ کہ آج سے تمباکو نوشی حرام، جس نے تمباکو کو ہاتھ لگایا حرام کام کیا. اب بتائیے کہاں حرام ہے؟ اسلام میں تو حرام نہیں ہے. نہ ہوئے وہ ہمارے یہاں، پھر ان کو گلی گلی میں بیٹھا ہوا فٹ پاتھیا بتاتا کہ شرع میں حرام کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، وہ سمجھاتا. آیت اللہ شیرازی کو بٹھا کے سمجھاتا، بیٹھو، تمہیں کیا پتا مولوی، ہم تمہیں بتائیں یہ حلال ہے، محمد حرام کہاں سے ہوگا. سمجھ میں آئی بات. یہ ہے مرجع، یہ ہے نائب امام کا حرام. اور کیسا عمل ہوا پورے ایران میں کہ ٹیلے لگ گئے تمباکو کے. لوگوں نے گھروں سے، دکانداروں نے دکانوں سے، تاجروں نے اپنے گوداموں سے نکالا، جلانا شروع کر دیا تمباکو. کیوں؟ کہا نائب امام کا فتویٰ آ گیا، مجتہد کا فتویٰ آ گیا، پینا حرام. اور وہی مشہور واقعہ تاریخ کا، ناصر الدین شاہ قاجار کا زمانہ ہے. اپنی ملکہ سے کہا تھا چلم چاہیے، بنا کے لائی، سامنے لائی، اٹھا کے توڑا اس کے سامنے، حقہ دار پھینک دی چلم، حقہ یعنی توڑ دیا اس کی چلم. وہ حیران، یہ کیا ہوا؟ کہ وہ تیرا حکم تھا، یہ نائب امام کا حکم ہے. یاد رکھ، تیرا ناراض ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر میرا نائب امام مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا زمانے کا امام مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے عقیدہ، یہ ہوتا ہے یقین کہ نائب امام جب کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ 3 دن میں بیٹھ گئی حکومت بھی، برٹش کمپنی بھی بیٹھ گئی، بابا ختم کرو معاہدہ ختم ہو گیا. بھاگ گئی وہ کمپنیاں، ایران چھوڑ کے جب فرار ہو گئی، پھر واپس لیا فتویٰ کا آج سے حلال ہے، جاؤ پیو، خوب سٹے مارو، جاؤ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آیا؟ یہ فقیہ جانتا ہے کہ کب کیا حکم دینا ہے. ابھی کل ہی تو پڑھا تھا، میں نے کل پڑھا تھا نا، گھر میں رہنا کون سا حرام ہوتا ہے بھائی، لیکن فقیہ کہہ رہا ہے، خمینی کہہ رہا ہے آج رات گھروں میں رہنا حرام. کوئی مرد عورت بچہ اپنے گھروں میں نہ رہے تو ہمارے یہاں ہوتے کہتے کہاں سے حرام ہو گیا گھر میں رہنا بھائی. بلکہ عورتوں کو تو گھر پہ بیٹھنے کا حکم دیا اللہ نے. گھر خبردار، گھر تمہاری اچھی مسجد ہے، تاریخ روڈ پہ جانا منع نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی مولوی کہہ دے، مولوی نے کیسے کہہ دیا بھائی عورت کی تو سب سے اچھی مسجد بھی گھر ہے، گھر میں رہے وہ. اور یہ باتیں کہاں کر رہی ہوگی؟ شاپنگ سینٹر میں کھڑی ہوئی، وہاں کھڑی ہوئی تنقید کر رہی ہوگی مرد تقلید پہ. مومنات بعمل ان کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کی باتیں کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ مارچ والیاں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ نائب امام دین اور ملت کی مصلحت جانتا ہے کہ میری قوم غلامی میں چلی جائے گی، اس کو غلامی سے بچانا ہے. ان کا انتقال ہوا، حالانکہ ان کے بارے میں بھی شبہات ہیں کہ آیت اللہ مجدد شیرازی کو بھی مارا گیا تھا انتقام کے طور پہ، کیونکہ دیکھا تھا نا کہ ایک فتویٰ، بادشاہتیں ڈہ گئیں، ختم ہو گئی بادشاہتیں. آج بھی مخالفین سن لو، یہ ناچیز تمہیں بتا رہا ہے، خدا کی قسم آج بھی مرجعیت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آج بھی نائب امام کوئی فتویٰ دے گا تو یہ کھربوں ڈالر جو سامراج نے تم جیسوں پر پوری دنیا میں لگائیں، سب ایسے بہہ جائے گا، سیلاب کی طرح بہہ جائے گا، اور تم حسرت سے دیکھتے رہو گے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا.
لوٹتے ہوئے اپنے مال کو. آج بھی اگر مرجع حکم دے گا تم دیکھو کیا ہوتا ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ امام کا ہاتھ ان کے سروں پر ہوتا ہے. یہ ایسے نائب امام نہیں ہوتے، قدم قدم پہ امام ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. جبھی تو آج تک تشیع زندہ ہے. صرف زندہ نہیں، سرخرو ہے، مظلوموں کو زندگی دے رہا ہے. تو انہی میں ایک مجاہد کا کیا نام ہے؟ آیت اللہ فضل اللہ نوری. اور جب بات آگے بڑھی، محمد علی شاہ کا زمانہ آیا، انگریزوں نے بدبختوں نے اس کو خریدا جیسے آج خریدا ہوا ہے نا. تو مشروطہ کا انقلاب جو کہلاتا ہے ایران میں، وہ آیا. کیا مطلب؟ چمک، مغربیت، پردہ ختم، قہوہ خانے یعنی کیسینو، جہاں جوا ہوا سب کچھ ہوتا ہو. کیسینو سمجھنے بس وہی ہے. قہوے خانے، شراب خانے، سب آزاد. کوئی پردہ نہیں، بےہودگی. کیوں؟ ماڈرنزم آ گیا، جدید ترقی یافتہ دور آ گیا. پڑھنا لکھنا نہیں ہے اور کچھ نہیں کرنا، کپڑوں سے پتہ چلے ترقی یافتہ ہے. کپڑے بتائیں گے، اب کپڑے اور لباس بتائے گا کتنی ترقی کی ہے اس نے. جتنا لباس مختصر ہوتا جائے گا ترقی یافتہ ہوتا چلا جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. یہ ترقی کا معیار بنا. کھڑے ہو گئے علماء اس کے خلاف. طلباء پھانسیوں کے جھولے ان کے لیے لٹکا دیے گئے. آیت اللہ فضل اللہ نوری کا فتویٰ گونجا پورے سے ہو گئے. خبردار، مقاومت کرو، یہ تمہاری نسلوں کو خراب کرنے آئے ہیں. تمہاری نسلوں کو خراب کرنے، تباہ کرنے. آج وہاں پہ کوئی ایسے مغربیت کا پرچار ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. تو ترقی یافتہ کہاں ہے نا؟ انہیں تو کچھ بھی نہیں پا، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اپنا دفاع خود بنایا ہے، اپنا سیٹلائٹ خود بنایا ہے، اپنے کارخانے خود لگائیں، ایسے ہتھیار بنائیں کہ وہ خود پریشان ہے کہ ان کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے. تو کیسے بنا لیا؟ وہ تو مغربی نہیں ہے، وہاں تو مغربی آزادی نہیں ہے. سمجھ بھی نہیں آتی بات. کھڑے ہو گئے فضل اللہ نوری کا. یہ ترقی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. بے حیائی الگ ہوتی ہے، ترقی الگ ہوتی ہے. یہ بے غیرتی ہے، ترقی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کاش پیغام پہنچ جائے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. ہوشیار رہو. یہ گھر گھر میں گھسانا چاہتے ہیں، وہ گھسا دیا تقریباً. ان ساری بیماریوں کو غیرت، پہلے مرحلے میں ان کی غیرت ختم کرو. پہلے بچے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بلیک اینڈ وائٹ کالا پیلا ٹی وی بھی نہیں دیکھتے تھے، ہے نا. نہیں، بچے بیٹھے ہیں ساتھ، کوئی اشتہار آ جائے گا ایسا ویسا نہیں دیکھو. اب آہستہ آہستہ ان کی غیرت ختم کرو. کتنے چینل سے بچو گے بھائی؟ اب تو خبروں کے بیچ میں بھی آئٹم ہے. آدمی خبریں میں دیکھ رہے ہیں، پہلے تو خبریں دیکھ لیتا تھا نا 9 بجے والی پی ٹی وی، اب تو خبروں کے بیچ میں بھی آئٹم چل رہے ہیں. کہاں تک؟ تو پہلے غیرت ختم، پھر آدمی ہوتا ہے چھوڑو اب چل رہا ہے چلنے دو، اب تو ہر جگہ چل رہا ہے نا. پہلے ان کی غیرت ختم کر دو، ان کی حیا ختم کر دو. یہ بے غیرتی پھیلائی جا رہی، اس کے خلاف پورا جہاد آیت اللہ فضل اللہ نوری کا اس کے خلاف تھا. اس کے خلاف کر قیام کیا. اپنے طلبہ کو، علماء کو، سب کو حکم دیا پورے ایران، سب اس کے خلاف مقاومت. اور پھر قتل عام شروع ہوا علماء کا، طلبہ کا. یعنی صرف شاہ رضا نے نہیں کیا، محمد علی شاہ کے زمانے سے چل رہا تھا. لیکن دیکھا کہ نہیں، جب تک فضل اللہ نوری زندہ ہے کچھ نہیں ہوتا. تو میدان توپ خانہ، جس کو اب میدان امام خمینی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میدان پہلے بتا چکا ہوں، اسکوائر، جیسے مانا ریگل اسکوائر، تو امام خمینی اسکوائر، تو فارسی میں میدان کہتے ہیں. تو میدان امام خمینی جو ہے یہ پہلے تھا میدان توپ خانہ. میں نے پرانا والا دیکھا ہے 40-45 سال پہلے. وہی اس وقت تھا 1909 یا 10 میں جب ان کو پھانسی دی گئی ہے. پورے شہر میں اعلان. اچھا جتنے مغرب زدہ تھے وہ تو آگے نا ماشاءاللہ، جانتے ہیں اب لیبرل سیکولر کیسے کیسے نعرے لگائے تھے، یاد ہے نا. یہ پاکستان میں ہوا تھا، کہیں اور نہیں ہوا تھا، یہاں ہوا تھا. تو وہ سارے نکل آئے، ان کو حکم دیا. برٹش گورنمنٹ کا وہ تھا ایسے. اس زمانے میں دیکھیے، یاد رکھیے کہ 4 طاقتوں کے زیر اثر آ گیا تھا. محمد علی شاہ قاجار نے بیچ دیا تھا نا. بظاہر وہ بادشاہ ہیں لیکن ان کا حکم نہیں چلتا تھا. حکم پردے کے پیچھے سے دوسرے دیتے تھے. یہ تھے کٹ پتلی. کیا تھے؟ کٹ پتلی. ایرانی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور دماغ نہ لے جائیے گا. اتنا زور مت ڈالیے گا اپنے ذہن پہ، آپ سر میں درد ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ کٹ پتلیاں ناچ رہی ہیں، تماشا ہو رہا ہے کٹ پتلیوں کا. برطانیہ، جرمنی، فرانس، روس،
اس وقت تک امریکہ اتنا پاورفل نہیں ہوا تھا کہ وہاں پر آ جاتا. یہ 4 طاقت ہے, ان چاروں نے بندر بانٹ کی ہوئی تھی. شمالی علاقہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ روس کے ہاتھ میں تھا. سینٹرل برٹش کے ہاتھ میں تھا. جنوبی علاقے پہ کس کا کنٹرول تھا؟ اس کا فرانس کا. فرانس نے ان جگہوں کے اوپر قبضہ کیا تھا. بندر بانٹ کی بھی تھی انہوں نے سب نے آپس میں علاقے بانٹے تھے, تمہارا یہ ہمارا, یہ تمہارا یہ ہمارا. سینٹرل میں بظاہر بادشاہ پھانسی دے رہا ہے, لیکن برطانیہ کی حکومت ہے کہ چھوڑا نہیں جائے گا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, تمہارا قیدی دینا نہیں, اپنا قیدی چھوڑنا نہیں. جج صاحب کو نیند خراب کر کے صبح 6 بجے آنا پڑا ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑنے کے لیے. کتنے بجے صبح؟ عدالت کہاں لگانی پڑی تھی؟ جیل میں. جیل میں ہے نا, کتنا اچھا انصاف ہے. گھر پہنچ کے, جیل میں پہنچ کے انصاف دیا گیا تھا اس کو, اس ملون کو جو قاتل تھا ہمارے لوگوں کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آزادی. تو بس جناب, ان کو پھانسی پہ جب چڑھایا جا رہا تھا تو حکم دیا گیا, پورا شہر جمع ہو گیا, اور بیٹا ملون آگے آگے. اب لوگ کہیں گے, اب یہی تو کہتے ہیں نا, کسی کے عالم کے گھر میں کوئی خراب نکلے دے گا, اپنے گھر کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ نہ کہا کرو. جناب نوح پیغمبر تھے. کیا تھے نوح؟ پیغمبر تھے. اور بیٹا اور زوجہ, جناب لوط پیغمبر تھے اور زوجہ. تھوڑی ہوتا ہے. اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے انسان, ذمہ داری ادا کرتا ہے, اس کے بعد جو خراب نکلتا ہے نکلے. نبی کا بھی بیٹا ہو تو نبی تھوڑی ذمہ دار, نبی ذمہ دار ہے. قرآن کہتا ہے نہیں, آپ تھوڑی ذمہ دار ہیں. آپ نے تعلیم دی, نہیں لی اس نے, کسی نے اچھی تعلیم لی, کسی نے نہیں لی. تو ان کا بیٹا ایسا ملعون کہ اس مجمع میں کھڑا ہوا ہے. وہ مغرب زدہ لوگ جو نئے نئے آزادی ملی تھی نا, سارے آ گئے تھے, انہوں نے پورا گھیرا ڈالا ہوا تھا شہر میں. کرفیو ان کے لیے آزاد, ان کے لیے کرفیو, مومنین کے لیے سارے آزاد, مادر پدر آزاد جتنے تھے سب جمع ہو گئے. تالیاں بجا رہے تھے جب ان کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا. غور سے دیکھ رہے تھے, بیٹے پہ نظر پڑی. تاریخ میں جملے کہ بڑی غیظ اور غضب والی نظروں سے دیکھا اس کو, اپنے بیٹے کو. بیٹا تالیاں بجا رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ بیٹا بھی تو کھڑا ہے, یہ کتنا اچھا آدمی ہے. اور باپ کو دیکھو, مولوی کو پھانسی چڑھ گیا. ایک اور تعارف کرا دوں, آیت اللہ فضل اللہ نوری کا. نور الدین کیانوری, پرانے لوگ جانتے ہوں گے, جن کا تھوڑا بھی پولیٹکس سے تھوڑی سی رغبت رہی ہوگی وہ جانتے ہیں. نور الدین کیانوری تودا پارٹی کا سیکریٹری جنرل, ایران کی کمیونسٹ پارٹی, دنیا کی بڑی پارٹیوں میں سے ایک. تودا کہتے ہیں عوامی, تودائی یعنی عوامی پارٹی. اور ویسے پیپلز کہہ لیجیے آپ, جیسے چائنا میں نا پیپلز آرمی, تو اس طرح وہ تودا, فارسی میں کہتے ہیں تودا پارٹی, حزب تودا یعنی تودا پارٹی. یہ حزب تودا کا سیکریٹری جنرل, پوتا کس کا پوتا ہے؟ آیت اللہ فضل اللہ نوری کا پوتا. اور کمیونسٹ پارٹی کا سیکریٹری جنرل, مرتے دم تک جیل میں رہا, انقلاب آنے کے بعد بھی زندہ رہا. اس کے اور ساتھی سیدھے ہو گئے, آگے تھے ایمان کی راہ پہ, لیکن یہ اتنا ضدی تھا, نہیں آیا. اس کو پھانسی بھی نہیں دی انہوں نے, کیونکہ اس کا کوئی ایسا جرم نہیں تھا, کوئی قتل ڈاکہ اس طرح کا کوئی جرم نہیں تھا. لہذا وہاں زندان میں رہا, اور وہیں پہ یہ, اور بوڑھا بھی تھا تو مر گیا. یہ کس کا پوتا؟ آیت اللہ فضل اللہ نوری کا, جو پھانسی جس نے قبول کی, سامراج کے سامنے سرنڈر نہیں کیا, کیونکہ ان کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں, بس حق ہے نا. معیار کیا ہے؟ حق پہ ہونا. ختم کیا آپ کی زحمتوں کو, معیار ہوتا ہے حق. کربلا میں علی اکبر نے معیار دیا تھا نا, ظہر کے ہنگام جب آئی تھی, دیکھا تھا کہ لاشیں اٹھا اٹھا کے میرا بابا لا رہا ہے, تو آئے تھے, بابا ہم حق پر ہیں نا, دیکھ رہے نا, کوئی یارو یاور نہیں, کوئی ناصر و مددگار نہیں, کوئی مونس و یاور نہیں, کوئی نہیں. میرا بابا تنہا ہوتا جا رہا ہے, یہ چند لوگ بچے 8-10. آنے کے بعد کہتے ہیں, بابا ہم حق پر ہیں نا. حسین نے گلے سے لگایا, دعائیں, ہاں میرے لال, ہاں میرے بیٹے علی اکبر, اللہ جانتا ہے, اللہ گواہ ہے, اللہ کا رسول گواہ ہے, ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں. علی اکبر کہتے ہیں پھر کیا پرواہ, ساری دنیا مخالف ہو جائے, ہم حق پر ہیں تو پھر کائے کی پرواہ. بس ہمیشہ پہلے یہ سوچا کرو حق پر ہو کہ نہیں ہو, بعد میں مجمع دیکھا کرو مجمع ہے کہ نہیں ہے. مجمع کا کیا ہے, آج ادھر ہے کل ادھر ہے, ابھی کھڑا ہوگا ابھی بھاگ جائے گا. خود طے کرو کہ تم حق پر ہو, ڈٹ جاؤ حق پر, اکیلے کھڑے رہو. حق کے راستے میں تنہائی کی اپنی ایک لذت ہے,
ایک لذت ہے، اس کو وہی محسوس کرتا ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ میں حق پر ہوں، بے شک اکیلا ہوں۔ اس لذت کو ابو ذر سمجھتا ہے یا ابو ذر کے فالوور، ابو ذر کے پیروکار اس لذت کو جانتے ہیں کہ اس میں کتنی لذت ہے؟ ہٹو مت، اپنے راستے کو مت چھوڑو، دنیا کہیں کی کہیں چلی جائے، زمانہ کسی طرف چلے، ہٹو مت۔ یہ علی اکبر نے بتایا، ایسا ہے۔ بس عزیزو، آج 8ویں مجلس ہے نا، کل انشاءاللہ آخری، تو کل تو مجھے مصائب پڑھنے ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اگر زندگی رہی تو بس یہ آج کی مجلس شہزادہ علی اکبر کے نام۔ اور مجھ سے ہر سال کچھ لوگ کہتے بھی ہیں ان مجالس میں، کہتے ہیں کہ آپ صاحب ایک دن شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھ دیجیے گا۔ تو بس آج وہ دن آ گیا۔ میں شہزادہ علی اکبر کی کچھ تفصیلی شہادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا، کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ وہ جوان ہے کہ جب عسکروں کا قافلہ گزر رہا تھا کوفے کے بازار سے، ایک موڑ پہ کوفے کی خواتین جمع تھیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ معلوم تھا نا کہ آ رہے ہیں باغیوں کے سر، آ رہے ہیں باغیوں کی خواتین آ رہی ہیں، یہی مشہور تھا نا۔ جب سر شہداء نمودار ہوئے، ایک سر پہ نگاہ پڑی اور منہ پیٹ پیٹ کے رونے لگی کوفے کی۔ کہتی تھی کہ کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ علی اکبر کا سر ہے، علی اکبر کا شبیہ پیغمبر۔ علی اکبر کے چہرے پہ، سر پہ کسی کی نگاہ تھوڑی ٹھہرتی تھی۔ سب حیرت سے کہتے تھے اتنا حسین خوبصورت جوان، ترس نہیں آیا اس کا گلا کاٹنے والے کو، اسے مارنے والے کو؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہ علی اکبر ہے۔ تو بتائیے حسین کے لیے کیسا ہوگا؟ اور صبح عاشورہ سب سے پہلے حسین نے علی اکبر کو اجازت دی تھی، یاد رکھیے گا۔ علی اکبر آئے تھے پہلے، بابا میں میدان میں جاؤں؟ علی حسین نے کہا جاؤ، بالکل پہلے اپنے بیٹے کو۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہو کہ انصار حسینی نے صفیں باندھ لی۔ مولا یہ کیسے ہوگا؟ علی اکبر چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو جب تک ہم سے؟ انصار نے نہیں جانے دیا، پھر اولاد جعفر و عقیل نے نہیں جانے دیا، پھر کبھی علی کے بیٹے، کبھی حسن کے بیٹے، کبھی عباس کے دوسرے بیٹے، کسی نے علی اکبر کو جانے نہیں دیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ پھر علی اکبر آیا، بابا اب جاؤں؟ میرا دل کہتا ہے حسین نے حسرت سے کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، چاروں طرف نگاہ ڈالی، شاید کوئی آگے بڑھ کے کہہ دے ابھی علی اکبر نہیں جائے گا، ابھی علی اکبر نہیں جائے گا۔ لیکن کوئی روکنے والا نہ تھا۔ ابھی کیسے روکے گا حسین علی اکبر کو؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لایا ہے۔ حسرت بری نگاہوں سے دیکھا اپنے جوان کو، ابھی کہا اچھا میرے لال، میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن ایک بار اپنی ماں سے رخصت ہو لے، ماں سے اجازت لے لے۔ علی اکبر ماں کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں مادر گرامی ہیں، آپ نے رات کو حکم دیا تھا، اب اس حکم کی بجاوری کا وقت آ گیا، میدان میں جا رہا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے، آخری سلام کے لیے آیا ہوں۔ ماں نے اپنے کڑیل جوان کو دیکھا، بڑے اطمینان سے کہا میرے لال میں کون ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھپھی نے پال کر جوان کیا ہے نا، اس سے اجازت لے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس باب میں ہمیشہ جو اصل روایت ہے میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، مصائب کے باب میں جہاں تک اجازت ہے بس وہاں تک جا کے۔ تو اب آئے پھپھی کے خیمے میں، سلام کیا، زینب نے جواب دیا مگر رخ پھیر لیا۔ پھپھی اماں کوئی خطا ہو گئی ہم سے، آپ نے رخ پھیر لیا؟ کہا نہیں میرے لال خطا نہیں ہوئی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آج تو کس ارادے سے آیا۔ علی اکبر دیکھ، تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کر دیا، تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ علی اکبر فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ کی اجازت کے بغیر میں نہیں جاؤں گا، اطمینان رکھیے، بس یہ بتا دیجئے آپ کا مرتبہ بلند ہے یہ میری دادی زہرا کا؟ ثانیہ زہرا گھبرا کے فرماتی ہے میرے لال یہ تو نے کیسا سوال کر دیا؟ کہاں وہ خاتون محشر، کہاں وہ سید نساء عالمین، اور کہاں میں ادنیٰ سی کنیز؟ کہ اچھا پھر بتائیے اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا، پیار آ گیا زینب کو اپنے بیٹے علی اکبر پہ، گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوسے لینا شروع کی، میرے لال اب زینب تجھے نہیں روکے گی، اب نہیں روکوں گی،
بیٹا جا، اب چلا جا میدان۔ لیکن اس کے باوجود مقاتل میں لکھا ہے کہ خیمے کا دروازہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گر جاتا تھا۔ کیوں؟ علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، بیویاں واپس کھینچ لیتے۔ کبھی ماں میرے لال ایک بار اور اس رخ انور کی زیارت کراتے، کبھی پھوپھی علی اکبر ایک بار اور صدقے ہو جانے دے، کبھی کوئی بچی قدموں سے لپٹ جاتی تھی، بھیا نہ جاؤ۔ جو میدان میں گیا پھر واپس نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے۔ حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، جاؤ میرے لال علی اکبر، ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، جاؤ۔ علی اکبر سوار ہوئے، روانہ ہوئے، کچھ دور چلے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے چلا۔ علی اکبر اتر آئے، بابا اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں؟ حسین نے گلے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا مولا فرماتا ہے علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا میرے لال، لیکن جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتا جا۔ علی اکبر گئے میدان میں، اور سنیے منظر کیا ہے۔ حسین کی حالت یہ ہے کہ میدان میں کبھی اس طرف دوڑتے ہیں، کبھی اس طرف دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ ارے علی اکبر حملہ کرتے ہوئے کبھی دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں طرف۔ جس طرف علی اکبر جاتا تھا اسی سمت میں حسین دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے، میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ عزاداران حسین بس ایک وہ وقت آیا کہ جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آئے۔ یہ وہ وقت ہے جب حسین کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں چھپ گیا۔ حسین نے آوازیں دینا شروع کی، علی اکبر میرے لال کہاں ہے؟ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، مگر علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، خود گر گیا، سپر گر گئی۔ اتنے زخم علی اکبر کو لگے کہ زخموں سے چور ہو کے علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے اور اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے گردن میں ڈال دی۔ سنان ابن انس ملعون آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر گھوڑے پہ ٹھہر نہ سکے، گرنے لگے۔ علی اکبر گرنے لگے اور اس ملعون نے اپنی برچھی کو کھینچا۔ بس اس درمیان کیا ہوا کہ برچھی کا پھل ٹوٹ کے علی اکبر کے کلیجے میں رہ گئے۔ بس جب علی اکبر نیچے گرے تو گرتے گرتے آواز دی، یا ابتاہ علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، چلا کر کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو۔ بس حسین جلتی ریت پر گر پڑے، کھڑے ہوئے 2-4 قدم چلے، پھر گر پڑے۔ جب سنبھلا نہ گیا، جب چلا نہ گیا تو زہرا کے لال نے اس جلتی ریت پر زانوؤں کے بل، کوہنیوں کے بل اپنے کو گھسیٹنا، اپنے وجود کو کھینچنا شروع کیا۔ آواز دیتے جاتے، علی اکبر میرے لال کس طرف ہے؟ تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرہانے پہنچے۔ نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے آئے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، دیکھا ابھی کچھ رمق جاں باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھ کے پوچھا، بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، دیکھ حسین آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا۔ حسین نے جواب دے کر کہا، میرے لال کس حال میں ہے؟ کس حال میں ہے؟ علی اکبر نے کرہتے ہوئے کہا، بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت ہے، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال
یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دونوں گھٹنے ریت میں زمین پہ، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا بھی آ گیا ہوگا، بھائی بھی آ گیا ہوگا۔ ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے نا، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا کو دیکھ کر کہا بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچی کے پھل کو نکالا، پھل نکلا، کلیجہ ساتھ آ گیا، کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا، ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا، واپس رکھا لاشا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، کوئی بعید نہیں، لاشیں تڑپتے ہوں، آوازیں آتی ہوں مولا پھر زندگی دلوا دے، پھر تجھ پہ قربان کر دیں گے۔ پھر رخ کیا خیموں کا رخ کر کے آواز دی اطفال بنی ہاشم آؤ میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صداؤں سے، حسین بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا خیمہ گاہ میں لے کر آئے، بیویوں نے حلقہ کیا، ماتم شروع کیا، زینب نے چاروں طرف نگاہیں کی، دیکھا ام لیلہ نظر نہیں آئی، فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو عزادارو، اب جو فضہ گئی ام لیلہ کے خیمے میں تو کیا منظر تھا، ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی اس ستون سے ٹکراتی ہے، آوازیں دیتی جاتی ہے لوگو مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ سجھاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے